یہ کہتی ہیں کہ کیا عورت بوقت انتقال تھوڑی دیر پہلے اپنے شوہر کے کان میں یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے جو کچھ آپ کے قصور تھے سب معاف کر دیے؟ تو بالکل بہن کہہ سکتی ہیں کہ جب تک ان کا نکاح ہے تو ابھی تو کوئی نکاح ٹوٹنے کے امکانات بھی نہیں ہیں۔ یہ تو جب وفات ہوتی ہے تب پھر دنیاوی قانون کے مطابق نکاح ٹوٹتا ہے، بعض چیزوں کے حق میں اور بعض چیزوں کے حق میں قائم رہتا ہے، وہ تفصیل علیحدہ ہے۔ اور کان میں کہنا کوئی یہ ضروری نہیں ہے، اگر لوگ نہیں ہیں تو وہ اعلانیہ بھی کہہ سکتی ہے، اور اگر اعلانیہ نہیں کہنا چاہ رہی، کچھ لوگ قریب بیٹھے ہوئے تو شوہر کو قریب کر کے کان میں کہہ دیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور میں تو سب سے گزارش کروں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل کسی کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ اس کے قصور بہت بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی کوئی قصور ایسا ہو گیا ہو جو آپ کو پتہ بھی نہ ہو اور میدان محشر میں آپ کی گرفت کا سبب بن جائے، اس لیے لوگوں کے قصور معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ بھی بروز قیامت درگزر فرمائے گا۔ خصوصاً جو ہسبینڈ وائف مجھے سن رہے ہیں جن کی فائٹ اکثر رہی ہے، جنہوں نے ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ٹونٹنگ کی ہے، الزامات لگائے ہیں، ایک دوسرے کو مارا ہے، پیٹا ہے، ذلیل کیا ہے، بے عزت کیا ہے، راز ایک دوسرے کے سامنے میکے میں اور سسرال میں ظاہر کیے ہیں، تو کوشش کریں کہ موت سے پہلے ایک دوسرے سے معافی طلب کر لیں۔ اور اگر آپ شیر بنیں گے کہ نہیں دیکھا جائے گا میدان معاشر میں، جیسے بعض بیویاں کہتی ہیں میں تو چھوڑوں گی نہیں تمہیں میدان معاشر میں، تو جواب میں ٹارزن صاحب بھی معذرت کے ساتھ شوہر کہتا ہے میں بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ ارے بھائی آخرت پہ نہ رکھیں، وہاں چھوڑنے پکڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری ایک ایک چیز جانتا ہے۔ یہ تو سوچیں نہیں کہ میری پکڑنی ہوگی اس کی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیونکہ شریعت اتنی تو پتہ نہیں ہوتی، ہم کو غلطی کر رہے ہیں اور سامنے والا بچ جائے۔ آخرت کے لیے کوئی معاملہ نہ چھوڑیں، یہیں پہ کمپرومائز کر لیں، پیار محبت سے معافی کا معاملہ کر لیں، بہت اچھا ہے، ہمارا مشورہ یہی ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر صاحب نصاب تھا، یعنی شرعی فقیر تھا، لیکن اس نے رمضان سے پہلے فطرہ ادا کر دیا اور بعد میں وہ صاحب نصاب ہو گیا تو کیا دوبارہ فطرہ ادا کرنا ہوگا؟ پہلی بات سمجھ لیجئے کہ جو فطرہ ہوتا ہے حقیقتاً اس کی ادائیگی واجب اس پر ہوتی ہے جو مالک نصاب ہوتا ہے، اور اس کے نصاب وہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال پر سال گزرنا شرط ہوتا ہے اور اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ جس نے عید کے طلوع فجر پائی اور وہ مالک نصاب ہے، بس اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا، تو جس پہ واجب ہے اس کو تو ادا کرنا لازم ہے، لیکن اگر جس پر واجب نہیں ہے وہ بھی ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ فطر ادا کرو، یہ تمہارے روزوں میں کی گئی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے تو غیر مالک نصاب کے لیے بھی فائدہ ہے، لیکن جب غیر مالک نصاب صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہ نفلی صدقہ ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ آپ فرض کر لیں کہ وہ طلوع یعنی رمضان کے اندر ہی مالک نصاب ہو گیا اور پھر فجر اس نے پائی، تو لازم بات ہے کہ اب وہ مالک نصاب ہے اور یہ ہے سبب اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہونے کا، تو اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ ایک ہی کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا مسجد میں ریسلنگ سنت ہے؟ نہیں، کوئی ریسلنگ وغیرہ سنت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ حبشی بچے کچھ کھیل رہے تھے اپنے نیزوں اور تیروں کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملاحظہ فرمایا، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے، بعض مفسرین نے شارحین نے فرمایا کہ یہ شروع اسلام کی بات تھی، یعنی ابتدا کے اندر تھی، بعد میں یہ تمام چیزیں ختم تھی، تو مسجد کے آداب ملحوظ رکھیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالین میں نماز ادا کرتے تھے، کیونکہ بہت گرمی ہوتی تھی، زمین گرم تھی اور اس زمانے میں قالین اور مصلوں کا رواج نہیں تھا، تو وہ اس پہ جوتی پہن کر نالین پہن کر نماز پڑھنا ضروری تھا، ورنہ تو وہ پاؤں ابل جاتے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ عرف تبدیل ہونے کی وجہ سے ہماری مساجد کے اندر اگر چھوٹا بچہ بھی جوتی پہن کر آ جاتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ یہ ادب کے خلاف ہو گیا، اس کو باہر کریں، بڑا تو خیر بہت ہی بعید ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عرف بدل چکا ہے، اس زمانے میں کچھ ہوا بھی تھا فرض کرنے تو خاص مصلحت اور صورتحال کی بنا پر تھا، اس کو بنیاد بنا کر آج آپ اکھاڑا بنا دیں مسجد کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کویت سے مجھے یہ میسج کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پکی پکائی روٹی ملتی ہے اور 3 دن اس کی ایکسپائری ہوتی ہے، بعض اوقات میں روٹی کھاتا ہوں بچ جاتی ہے، تو اب کیا کروں؟ رکھوں گا تو وہ خرابی ہوتی ہے، اس کو پھینکنا پڑتا ہے، اور ہم پرندوں وغیرہ کو ڈال نہیں سکتے کہ یہاں وہ خلاف قانون ہے، جرم ہے یہ باقاعدہ۔ اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ میں 3 کے بجائے 5 دن چلا لیتا ہوں اس کو کہ چلو کسی طرح روٹی ضائع نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر بچ جاتی ہے تو کیا اگر میں ڈسٹ بن وغیرہ میں پھینکتا ہوں تو کیا میں گناہ گار ہوں گا؟ دیکھیں، نعمت کا ضائع کرنا گناہ تو ہے، آپ کوشش کریں کہ اپنی تھوڑی بھوک بڑھا لیں یا تھوڑی کم کر لیں،
اگر وہ پیکٹ مختلف ملتے ہوں، اگر فرض کر لیں کہ 2 کا ملتا ہے، 3 کا، 5 کا، تو آپ اتنا ہی وہ والا پیکٹ لیں کہ جو آپ کی بھوک کو پورا کرے اور بچے نہیں، پھینکا نہیں اس کو۔ کوشش کریں کہ اس کو دلیا وغیرہ میں ڈال کر، کوئی اور چیزیں اس میں مرچ مسالہ ڈال کر، اس روٹی کے ٹکڑے کر کے، کوئی جس کو حلیم وغیرہ کہتے ہیں، ایسی کوئی چیز تیار کر کے اس کو ضائع کرنے سے بچیں۔ لیکن اگر آپ پھر بھی پھینکتے ہیں تو اب ہم تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے، اب یہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہوگا کہ آپ سے درگزر کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نعمت کو ضائع کرنے پر آپ کی گرفت ہو۔ میں نے ان سے کہا تھا آپ کسی دوست آپ کو اپنا شیئر کر لیا کریں، کوئی مزدور کو دے دیں، کہنے لگے یہاں مزدور بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بعض اوقات زبردست قسم کے موبائل ہوتے ہیں، وہ کون لے گا میری روٹی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے، کوشش کیجئے کہ اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو، اور تھوڑا سا آپ حکمت سے کام کریں گے انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ میرے والد صاحب ہارٹ پیشنٹ ہیں، ڈاکٹر نے پانی کم پینے کا کہا ہے، لیکن وہ بار بار پانی مانگتے ہیں اور اپنی زبان نکال کے دکھاتے ہیں کہ اور کہتے ہیں تم مجھے پیاسا مارو گے۔ ایسے ڈاکٹرز نے باہر کا کھانا بند کر دیا، لیکن وہ بار بار کہتے ہیں مجھے باہر کے کھانے کھلاؤ، اور جب ہم نہیں ان کو دیتے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، جس سے ہمارا دل پسیج جاتا ہے۔ اب وہ بار بار ضد کر رہے ہیں، مفتی صاحب بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اگر ہم ان کو یہ چیزیں نہیں دیتے تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ گناہ کا تو اس میں کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ یقیناً آپ ان کے فائدے کے لیے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ادا کر رہے ہیں، اور یہ یعنی فعل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو اس میں گناہ کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہ والد صاحب کی بیجا ضدیں ہیں بالکل، لیکن ایک مریض ہوتا ہے اور پھر عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایک بچے کی سی کیفیت بن جاتی ہے، اور وہی سمجھتا ہے کہ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، اور بعض تو یہ کہتے ہیں مر جانے دو، ہمیں کھانے دو، کھا کے مرے آدمی، بھوکا پیاسا مرے یہ بہتر ہے۔ تو بہرحال تو آپ پیار محبت سے سمجھائیں ان کو، کبھی کبھار یہ کہ ڈاکٹر سے کہیں بھئی زیادہ اصرار کریں تو ہم تھوڑا پانی پلا دیں، اور باہر کی چیز تو بہرحال بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آئل وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا، تو اس میں بھی یہ دیکھ کر کے کوئی آئلی چیز نہ ہو تو تھوڑا بہت کر کے، اب یہ ایک آزمائش ہے آپ کے لیے، امتحان ہے، اس امتحان پہ پورا اترنے کی کوشش کریں، اور سمجھ لیجئے کہ اس میں آپ کے لیے بڑے درجے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہے، آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر آپ کوفت کا شکار ہو گئے، اگر آپ کے لہجے میں سختی آ گئی، چچڑا پن آ گیا، اور آپ نے ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی محنت ضائع ہو۔ یہ امتحان ہے، ہمت کریں۔ اس کے بعد میں ضمناً پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں، جتنے پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں، میری والدائیں، میرے والد مجھے سن رہے ہیں، خدا را اپنے اوپر بھی رحم کریں، بچوں پر بھی رحم کریں، اپنی ڈائٹ اچھی کریں، اپنے وزن کو کنٹرول کریں۔ اگر آپ کسی گندی چیز کے عادی ہیں، مثلا گٹکے کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، چھوڑ دیں اس کو۔ اپنے بچوں کے لیے کیوں آزمائش بناتے ہیں؟ بعض اوقات ایک مرض انیشل اسٹیج پر ہوتا ہے، لیکن ہم گندی چیزیں استعمال کر کے اسے آخری اسٹیج تک لے آتے ہیں۔ اگر اس کو انیشل طور پر قابو میں کیا جاتا تو شاید 10-20 ہزار میں معاملہ ہو جاتا، لیکن ہم اس کو 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ تک لے جاتے ہیں کہ آپریشن، اور پھر بچے جب نہیں کرتے ہیں تو بچوں کو بد دعائیں دیتے ہیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ، ہم نے تمہیں پال کے جوان کیا اور تم ہمارا علاج نہیں کروا رہے۔ پھر بچے کیسے ٹائم نکالیں، کیسے پیسہ کریں؟ خدا را اپنی سب چیزوں پر احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔